مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ دوم باب 12 آپ کا دماغ کہاں پھنسا تھا؟ رامین اب صوفے پر بیٹھی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ زیاد نے کہا ہے کہ وہ اگلے چند سال تک بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، یعنی اب آپ کنٹراسیپشن لینے پہ گلٹی محسوس نہیں کریں گی؟ مسئلہ ہی ختم۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا رامین، اسے بچے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ مالا نے برا مان کر اسے دیکھا۔ رامین نے مناکیش کا باکس ایک طرف رکھا اور سوچنے لگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بچے نہیں چاہتی، سو اگر میں ابھی نہیں چاہتی لیکن چند ماہ بعد یا اگلے سال تک میں چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہوں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا، کیوں؟ رامین نے کلجی ہوئی نگاہ میز پر الٹے سیدھے رکھے کاغذوں پر ڈالی۔ کیا اس بات کا ان کاغذوں سے کوئی تعلق ہے؟ دائیں بائیں چکر کاٹتی مالا ٹھٹک کے رکی، اس کے چہرے کی رنگت بدلی، تھوک نکلا۔ نہیں، ان کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ کب؟ وہ سسپینس سے اب بور ہونے لگی تھی۔ مالا شش و پنج میں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی، وہ جیسے کسی کنفیوژن کا شکار تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ تھا جو اس کی زبان پکڑ لیتا تھا۔ کیا آپ بیکری گئیں؟ رامین نے مایوس سی ہو کر کوک کا کین اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ نشان تشیم میں بنی اس بیکری کے اندر کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ مالا اندر داخل ہوئی تو گلابی اور سفید رنگوں سے سجا ایک سٹنگ ایریا دکھائی دیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اطراف میں دوڑ گئیں، پھر وہ شناسائی سے مسکرائی۔ بیربل سٹنگ ایریا میں استون کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، سر جھکائے، سامنے انچھوا کافی کپ رکھا تھا، ملگجا سا لباس، کان میں بالی، اداس چہرہ، زیر لب وہ کچھ بول رہا تھا۔ بیربل؟ وہ کھنکاری۔ بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا، کچھ بولتے بولتے رکا۔ کشمالہ مبین سامنے کھڑی تھی، سیاہ کارڈیگن پر زرد مفلر 2 بل دے کر گردن میں لپیٹا ہوا تھا، جس سے فاختہ والا لاکٹ چھپ گیا تھا اور کھلے بال مفلر کی گرفت میں مقید ہو گئے تھے۔ دائیں کندھے سے گزار کے بائیں پہلو میں کراس باڈی بیگ تھا اور سبز آنکھیں اسے دیکھ کے دوستانہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ مالا؟ وہ چند قدم آگے آئی، اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ستون کے اوٹ میں کوئی کھڑا تھا، وہ جو دروازے سے دکھائی نہیں دیا تھا، وہ جس سے بیربل بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور بظاہر وہ ایک نئے دن کے لیے تیار سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا۔ آہٹ پہ وہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ تھیں، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو۔ پھر اس نے چہرے کا رخ موڑ کے پیالی سے گھونٹ بھرا۔ خوش آمدید، آئیے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مالا نے پھر سے ماہر کو دیکھا، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ وہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی خاموشی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں موہت کے ویڈنگ کیک کے لیے آئی تھی۔ وہ چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے آئی اور پرس کندھے سے آزاد کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ اسی پل ایک اینک والی پستہ قد لڑکی کچن سے آتی دکھائی دی۔ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہری، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں، باری باری سب کے چہرے تاثرات دیکھے۔ شبنم؟ بیربل نے اسے اشارہ کیا۔ کچن میں کشمالہ خانم کے لیے کافی آرڈر کرو پلیز۔ شبنم کا منہ کھل گیا۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ باغبان؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں۔ بیربل گڑبڑا کے تیزی سے شبنم کی طرف لپکا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جلد ہی حیران پریشان کھڑی شبنم کو زبردستی کچن کی طرف لے جاتا دکھائی دیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا شخص بالکل خاموشی سے اپنی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مالا نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات میں نے تمہیں کال کی تھی کیونکہ… اس نے نگاہ ملائے بغیر ایک اور ناٹ انٹرسٹڈ گھونٹ بھرا۔ کشمالہ کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر ناگواری۔ تم نے خود کہا تھا اگر ہلال کے… کشمالہ بی بی، اس نے پیالی زور سے میز پر رکھی، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوا، وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ فائن بائی می۔ وہ چہرہ موڑ کے کچھ کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پل بیربل آتا دکھائی دیا۔ سوری شبنم کے لیے، وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ دراصل اس کا قصور نہیں ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے گر گئی تھی، ایسی چوٹ لگی کہ… اس نے کن پٹی تک انگلی لے کر دائرہ بنایا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تم کیسے ہو؟ جس کا میرے جیسا بھائی ہو، اسے ٹھیک ہو کے صبح کام پہ آنا ہی پڑتا ہے۔
بیربل نے ایک شوقی نظر اس شخص پہ ڈالی جو کیتلی سے اپنی پیالی میں مزید چائے ڈیل رہا تھا۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم کہیں اور سے کیک لے لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، یہ کیک ماہر بے کا تحفہ ہے، اگر میں نے نہ بنایا تو وہ آپ کے بھائی کو کسی عمارت کا ماڈل گفٹ کر دے گا، اس کو کاٹ کے کیسے کھائیں گی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ کنکھیوں سے وہ اس شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی، وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ کیا اسے چائے پینی تھی؟ یا وہ دونوں بھائی کسی بات کے درمیان میں تھے جسے اس نے مخل کر دیا تھا؟ میں نے تمام فلیورز منگوائی ہیں، آپ ٹیسٹ کر کے بتا دیں۔ ویسے آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لائی؟ سنا ہے کل رات وہ بھی استنبول پہنچ گئے ہیں۔ جہاں وہ بری طرح چونکی وہاں ماہر فرید نے تیزی سے پیالی نیچے کی اور اس سے آنکھوں سے جیسے کوئی اشارہ کیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے براہ راست ماہر کو دیکھا۔ معید سے سنا تھا، اس نے شانے اچکائے۔ وہ ہنوز اس کی طرف نیم رخ کیے کھڑا تھا۔ معید سے؟ کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا۔ معید کا زیاد کے بارے میں ان کو بتانا یا بیربل کا کل رات کہنا، وہ صبح آیا تھا، پھر اس نے کل رات کیوں کہا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ویٹر ٹرے لے آ گیا، پھر چند پلیٹس میز پر رکھیں، ہر پلیٹ میں ایک کیک سلائس اور ایک چمچ رکھا تھا۔ یہ کیک ٹیسٹنگ تھی جو کیک کا آرڈر دینے سے قبل ہونا ضروری تھی۔ تمام سائز کے رنگ اور شکلیں مختلف تھیں۔ یہ ہمارے سگنیچر فلیورز ہیں، آپ کے ایک ایک کر کے سب ٹرائی کریں۔ بیربل کا موڈ قدرے بہتر تھا لیکن انداز میں بے دلی اور سستی تھی، جیسے وہ اپنے بھائی کی مجبور کرنے پہ یہاں آیا ہو۔ وہ خاموشی سے کیک سلائسز کو دیکھے گئی۔ اس نے کل رات کیوں کہا؟ ویٹر سامنے سے ہٹا تو مالا نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ تم نے؟ شبنم، ہم آفس واپس جا رہے ہیں، ماہر نے بلند آواز میں اپنی سیکریٹری کو پکارا۔ سوال کشمالہ مبین کے حلق میں دم توڑ گیا۔ بیربل نے اسے گھورا لیکن وہ ان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ شبنم فوراً ہی کچن سے نکل کے آئی۔ شور ماہر بے، وہ خواہ ہی مسکرائے جا رہی تھی۔ ماہر نے جھک کے پیالی رکھی اور اسی لمحے مالا نے سر جھکا کے چمچ سے کیک کا ٹکڑا توڑا۔ کچھ تھا جو نگاہوں میں چمکا تھا۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا، نظر اس کے کارڈیگن پہ ٹھہر گئی۔ یہ لاکٹ؟ وہ بنا پلک جھپکائے مفلر میں الجھی سیاہ فاختہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ اب ایک کیک سلائس چکھ رہی تھی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ ہنوز بے یقینی اور الجھن سے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا جب شبنم کھنکاری، ماہر بے، دروازہ اس طرف ہے۔ مسکرا کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ماہر نے اس سے ایک گھورتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اسی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے لپکی۔ بیربل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ میں اپنے بھائی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اس کے جسم سے انسانی روح نکلے برسوں بیت چکے، کھانا پینا تو صرف دکھاوا ہے، اصل میں چارجنگ سے چلتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایسے پیس نایاب ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں ایسے دو ہیں، انگلیوں کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ یہ لاکٹ میری ماں کا تھا، یقیناً آپ کو دوسرے روبوٹ نے دیا ہوگا، وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یقیناً برا لگا ہوگا کہ تمہاری ماں کی چیز کسی اور کو دے دی گئی۔ اس کا دل یوں ہی برا ہوا۔ مجھ غریب کی ساری پراپرٹی اٹھا کے کسی اور کو دے دی گئی ہے، میں کس چیز کا غم مناؤں؟ وہ ہنس دیا تو وہ بھی مسکرا دی، پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ کل آفس میں جو شخص اس سے ملا تھا، جو اس کو کار میں ڈراپ کروانے کی پیشکش کر رہا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ کچھ بدل گیا تھا اس میں۔ اس نے اپنی انا، اپنے اور کیف کے تمام مسئلے پسے پش ڈال کے اسے ہلال کے لیے فون کال کی تھی۔ اس سے لگا تھا وہ مزید جاننا چاہے گا، گو کہ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ شکر گزار ہوگا، لیکن یہاں وہ جیسے اس سے اعتراض برت رہا تھا۔ کیک؟ بیربل نے یاد دلایا۔ ویڈنگ کیک کے 3 ٹائرز منزلیں ہوں گی، سب سے نچلے ٹیئر کو سب سے بھاری ہونا چاہیے، جیسا کہ ریڈ ویلویٹ۔ ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ بیربل کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس میں مجھے کریم چیز فلنگ چاہیے۔ دوسرا ٹیئر، اس نے چمچ سے ایک دوسری پلیٹ پر دستک دی۔ چاکلیٹ فج کیک ہونا چاہیے، اس میں بیلجین چاکلیٹ گناش ہوگی۔ پھر ایک پلیٹ اٹھا کے درمیان میں رکھی، اور سب سے ہلکا کیک یعنی کوکونٹ کیک ٹاپ ٹیئر ہوگا۔ تم اس کو لیمن کرڈ فلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہو؟ آف کورس، وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ آپ کو کیکس پسند ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس مسکرا کے اطراف میں دیکھا۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی بیکری؟ انداز سرسری سا تھا۔ بہت کامیاب،
اسی لیے ایک بھی گاہک نہیں ہے۔ اس نے غور سے بیربل کو دیکھا۔ پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ ٹٹائی سے مسکرایا تو وہ ہنس دی۔ امید ہے کیک اچھا ہوگا۔ وہ پرس اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ ہمارے کیک جیسا ذائقہ فلیش لائٹس لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فلیش لائٹ؟ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ محاورہ بول رہا ہوں، جیسے بیربل نے ناخن سے شیف کھجائی، جیسے لیمپ لے کر کچھ ڈھونڈنا، علامتی طور پہ۔ علامت؟ فلیش لائٹ ایک علامت ہے، وہ جیسے خود سے بولی، لیکن کس چیز کی؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اچنبے سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر افسوس سے بڑبڑایا، شاید یہ بھی بچپن میں گری ہو۔ بیربل کی بیکری سے نکل کے وہ اسٹریٹ میں یوں ہی چلتی رہی۔ ذہن کسی دوسرے نقطے پہ الجھا تھا۔ اطراف میں چلتے سیاہ کیفیز، شاپس، کچھ بھی اس کے لیے پرکشش نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا استنبول آئے گی تو خوب گھومے پھرے گی، کسی سیاح کی طرح۔ اس سے پہلے وہ 2 دفعہ اس شہر میں آئی تھی، 1-2 دن کے لیے کسی گروپ کے ساتھ، اور دوسری بار کسی کانفرنس کے لیے۔ اکیلے اپنے قدموں پہ شہر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، لیکن اس بار وہ زیاد کے ساتھ آئی تھی۔ اس شہر کو ضرور ایکسپلور کرے گی، اور زیاد کے خیال سے کچھ اور یاد آیا۔ میں 4 بجے نہیں آ سکوں گی مالک صاحب۔ وہ ایک دکان کی فرنٹ پہ بنے زینوں پر بیٹھ گئی اور ان کو میسج لکھنے لگی۔ میسج بھیجا ہی تھا کہ ان کی کال آنے لگی۔ اف، کیوں؟ آپ کی فائل تیار ہے۔ اس کے ساتھ ایک سمت ترکش بیگل بیچنے والا اپنا سرخ کارٹ لیے آن کھڑا ہوا تھا۔ گول خستہ سمت کی خوشبو اس تک اپنا راستہ بنانے لگی۔ آپ نے درست کہا تھا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے بات کریں، یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کا یقین کریں۔ اس نے کوئی کہانی سنائی اور آپ نے مان لی؟ میں ایک مری ہوئی عورت کی وجہ سے اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ کارٹ والے نے ایک گول سمت پکڑا کے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ صبح ہی صبح اتنے کاربز کبھی نہیں، اور اپنے شوہر کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس پہ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ہے نہ یقین، یہ خوف ہے۔ مالک فرید اس وقت کیف کے آفس کی بالکنی میں بیٹھے تھے۔ یہاں سے ان کو زارا کے آفس کی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پر براجمان کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، چہرہ مطمئن تھا۔ جانتی ہیں لوگ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ناپسندیدہ سچ بولنے کا عادی ہوں۔ یہ خوف ہے کشمالہ۔ وہ زارا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ریسیور اٹھائے مسکرا کے کسی سے بات کر رہی تھی۔ کس چیز کا خوف؟ جب عمر کا 30واں سال قریب آتا ہے اور آنکھوں کے گرد جھریاں آنے لگتی ہیں تو ہر عورت کی طرح آپ بھی خوف کا شکار ہو رہی ہیں، اکیلے رہ جانے کا خوف کا۔ ہوٹل کی لابی میں ماہی کے بیگز اور اسٹالر کھڑا تھا۔ وہ مالا سے گلے مل رہی تھی اور معید مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زیاد بھی ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک نارمل فیملی لگ رہے تھے۔ اس نے آپ کو ایک کہانی سنائی اور آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اس کو معاف کرنے کا، کیونکہ تنہا رہ جانے کا خوف جان لیوا ہوتا ہے۔ منظر بدل چکا تھا۔ اسی لابی میں اب مالا اور ماہی صوفوں پر منتظر سی بیٹھی تھیں۔ دفعتاً معید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی اسٹیپ کٹنگ والی لڑکی تھی۔ مالا مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ ماہی نے ناک سے کوڑا۔ پلاسٹک کی گڑیا، ماں ہوتی تو اسے کبھی۔ مالا نے اس کے ہاتھ دبایا۔ وہ خاموش ہوئی۔ کل تک آپ اس کو چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن آئینہ آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ جوانی اور خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو چھوڑ دیا تو اب دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دونوں اسٹریٹ کارنر پر آئس کریم کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھائے کون پکڑے کھڑی تھی۔ زیاد مسکراتے ہوئے موبائل پہ اس کی فلم بنا رہا تھا۔ آئس کریم والا بار بار سلاخ سے چپکی آئس کریم اس کی طرف بڑھاتا، پھر اسے کھینچ لیتا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ اتنے تمام اسٹینڈرڈز ایک ایک کر کے نیچے کرتی جائیں گی۔ آپ اسے ہر دفعہ معاف کر دیں گی۔ فرینچ کٹ والا آدمی پولیس اسٹیشن کے ایک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ ایک آفیسر اسے گرفتاری کے وقت ضبط کی گئی تمام اشیاء واپس کر رہا تھا۔ اس کا فون، سیاہ تعویذ۔ غالب نواز، تم جا سکتے ہو۔ قریب کھڑے چنگیز نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اس نے تعویذ اٹھا کے گردن میں پہنا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔
آپ جب بھی اس کے جھوٹ پہ اسے چھوڑنے کا سوچیں گی، آپ کو وہ گزرے ہوئے ماہ سال یاد آئیں گے جو آپ نے اس شخص پہ لگائے تھے، چاہے وہ 1 سال ہو یا سیت سے زارا کو دیکھا یا کئی برس۔ اب اس شخص کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے وہ سال ضائع گئے۔ غالب نواز کے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک چھوٹی نیلی کار جس کی چھت سفید تھی سست روی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بھرکم آفیسر بیٹھا تھا جس کے ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ کا ایک لقمہ دانتوں سے توڑتا۔ اس کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے اتنا عرصہ اس شخص پہ کی گئی جذباتی انویسٹمنٹ غلط تھی، جیسے آپ غلط تھیں، اور اگر یہ مان لیا کہ آپ غلط تھیں تو خود کا سامنا کرتے ہوئے خوف آئے گا۔ ایک کئی کنال کے خالی پلاٹ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ کھڑے تھے، کیمرہ، کریو، ورکرز، سفید ہیلمٹ پہنے بہت سے افراد۔ ایک طرف ایک بڑے سٹینڈ پہ فلیکس لگا تھا جس پہ ایک سرخ عمارت کا ماڈل چھپا تھا۔ سامنے ماہر کھڑا تھا، سفید انجینئر ہیلمٹ پہنے۔ وہ مسکرا کے کدال کے ذریعے زمین پر ضرب لگا رہا تھا۔ گراؤنڈ پہ بریکنگ ترتیب میں آ گئے۔ افراد نے بے اختیار تالیاں بجائیں، مبارک سلامت کی آوازیں گونجی۔ تالیاں بجانے والوں میں زارا بھی تھی۔ اور خوف ایک ایسا ہما ہے جو بار بار جلتا ہے لیکن ہر دفعہ اپنی راکھ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ معید، زیاد اور ماہی بفے ٹیبل سے کھانا ڈالنے گئے تھے جب مالا نے معید کے قریب جھک کے پوچھا، تم نے زیاد کے آنے کے بارے میں ماہر کو بتایا تھا؟ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ یہیں ختم نہیں ہوگا، یہ اس کا آخری جھوٹ نہیں ہوگا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن انجام ہر دفعہ یہی ہوگا۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ ہم واک پہ جا رہے تھے۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو اس سے کھڑکی کے ساتھ صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آج شام لکھنا چاہتا ہوں، بہت مشکل سے ذہن بن رہا ہے۔ تم خود چلی جاؤ یا ماہی کو ساتھ لے جاؤ۔ واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اب وہ جھکے کندھوں اور اداس چہرے کے ساتھ باہر اسٹریٹ میں چل رہی تھی۔ ہر شے بے رونق تھی۔ میں سمجھا تھا آپ مختلف ہیں، زیادہ بہادر، کم عقل مند، لیکن آپ کے خوف بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہیں، وہ زارا کو دیکھ کے کہہ رہے تھے۔ آپ اکیلے رہ جانے سے خوف زدہ ہیں۔ کیا میں غلط انتخاب کر رہی ہوں؟ وہ سمت کے سرخ کارڈ کے ساتھ بیٹھی فون کان سے لگائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ آپ کو جب بھی سبرینا کی فائل چاہیے ہوگی، میں ایک فون کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ استنبول جیسا خوبصورت شہر بھی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ رامین اب کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی برتن سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کرتی، سوائے ایک آئس کریم دلانے کے زیاد کہیں بھی میرے ساتھ باہر نہیں گیا۔ مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، اپنے قدموں پہ کسی انجان شہر میں کئی میل چلنے کا، لیکن کوئی ساتھ ہو تو۔ اکیلے کہاں مزہ آتا ہے، وہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھے اسٹول پر بیٹھی اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رامین نے اختلاف کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ تبدیل کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ لڑائی۔ رامین نے چونکے سے دیکھا۔ کس کی لڑائی؟ تمہارے خیال میں فلیش لائٹس کس چیز کی علامت ہے؟ ریسٹورانٹ ایریا میں اس صبح بفے بریک فاسٹ زور شور سے جاری تھا۔ انڈوں، ترکش بیگل، سمت اور کافی کی ملی جلی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ ایک طرف آملیٹ سیکشن تھا جہاں شیف تازہ آملیٹ بنا رہا تھا۔ معید اپنا ناشتہ لیے میز تک پہنچ چکا تھا جبکہ وہ دونوں آملیٹ کے انتظار میں پلیٹس لیے شیف کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ ابھی ماہی کا آملیٹ تیار کر رہا تھا۔ فلیش لائٹ؟ ماہی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا 2 دفعہ، انہوں نے مجھے فلیش لائٹ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ خواب میں دکھائی دینے والی چیزیں عموماً علامت ہوتی ہیں۔ ماہی سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے شیف نے اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ آگے کی۔ فلیش لائٹ روشنی کی علامت ہے، ایسی چیز جو اندھیرے میں دیکھنے کے لیے استعمال کی جائے۔ شیف اب گیلا گیلا سا زرد آملیٹ اس کی پلیٹ میں انڈیل رہا تھا۔ ترک اس کو سادہ آملیٹ کہتے تھے، مشروم چیز آملیٹ۔ اپنا آرڈر نوٹ کروا کے اس نے تعجب سے ماہی کو دیکھا۔ ماں کو روشنی کیوں چاہیے؟ شاید تمہیں چاہیے۔ وہ گمسم سی آملیٹ بار میں بنے
مختلف کھانے دیکھے گئی، وہاں ہر رنگ کی شے موجود تھی، کٹی سبزیاں، پنیر، مشروم۔ اسے روشنی کیوں چاہیے تھی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو ماہی۔ وہ تینوں واپس اپنی میز پہ بیٹھے تھے جب معید نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ ساتھ رکھے اسٹرولر میں حور عین سو رہی تھی۔ ماہی مسکرا دی، پھر ایک تنقیدی نظر معید کی پلیٹ پہ ڈالی جو آملیٹ، سلامی، ساتھ اور کئی طرح کے پنیر سے بھری ہوئی تھی۔ کل نکاح ہے تمہارا، تمہیں ڈائٹنگ پہ ہونا چاہیے۔ میں تھک چکا ہوں تیاری کرتے کرتے۔ کافی لمبے عرصے سے تیاریاں چل رہی تھی غالباً۔ ماہی کی نظروں میں خفگی ابھری۔ معید نے سر جھکائے، چھری کانٹے سے آملیٹ توڑتے ہوئے محض کندھے اچکا دیے۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ تردید بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے انسٹا پہ اس وینیو کو دیکھا جو تم نے سلیکٹ کیا ہے معید۔ مالا نے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا لیکن وہ ماہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے اس ایمرجنسی نکاح کے لیے؟ باغ سے، اور کہاں سے؟ معید کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ خواہ کی فضول خرچی۔ ماہی منہ بنا کے پلیٹ پہ جھک گئی۔ البتہ کشمالہ چونکی، ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ باغ کے ٹھیکے سے؟ وہ تو چند ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ ایک سرخ بتی ذہن میں جلنے بجھنے لگی۔ معید نے پانی کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ معید؟ وہ دونوں ایک ساتھ چیخی تھیں۔ تم نے شادی کے لیے باغ بیچ دیا؟ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فضول خرچی کا مسئلہ نہیں ہے ماہی، مالا ایک دم خرائی، اتنی زور سے کہ ماہی بھی چپ ہو گئی۔ اس باغ میں میرا اور ماہی کا حصہ بھی تھا۔ یار مجھے پیسے چاہیے تھے، میں کہاں سے پورا کرتا؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جہاں سے بھی کرتے، مگر میری اور ماہی کے حصے کی زمین نہ بیچتے۔ ہم نے تمہیں پاور آف اٹارنی اس لیے دیا تاکہ ہم پاکستان میں نہیں تھے۔ اس باغ میں تمہاری بہنوں کا شرعی حق تھا۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ کے میز پر رکھی۔ ایک کانٹا اچھل کے نیچے جا گرا۔ بس کر دو یار، معید نے غصے سے پلیٹ پرے کی۔ ماں نے تم لوگوں کو شادیوں پہ اتنا گولڈ اور جہیز بھی دیا تھا۔ مالا کی شادی کا اماؤنٹ بھی انہوں نے الگ سے مختص کیا تھا۔ جہیز الگ چیز ہوتی ہے معید، جیسے ہمیں جہیز دیا ویسے ہی تمہارے فورن ٹرپس اور پڑھائی پہ بھی بہت خرچ کیا ہے ماں نے۔ جہیز دینے سے جائیداد کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا، تم سے آدھا صحیح لیکن وہ ہمارا حصہ تھا۔ یار وہ اتنا مہنگا باغ نہیں تھا، چھوٹا اور سستا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ ارد گرد لوگ مڑ کے انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے ظہیر کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی کیونکہ میں ماں سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ماں کے پاس جو بھی تھا اس میں تم دونوں کا بھی حق تھا، اور اسی لیے ظہیر نے مجھے 1 منٹ میں آؤٹ کر دیا۔ میں اپنی لگژریز تک اپنے سیونگ سے کرتی ہوں معید، تمہاری شادی کا یہ اسٹوپڈ ٹرپ بھی۔ اس نے نیپکن اٹھا کے پرے پھینکا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تمتما رہا تھا۔ مالا کو غصہ کم ہی آتا تھا، اب آیا تو ماہی تک چپ ہو گئی۔ مجھے لگا تم دونوں کو وہ نہیں چاہیے ہوگا، تم دونوں کے ہسبینڈز اچھا خاصا کماتے ہیں۔ پھر وہی بات، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ باغ سستا تھا یا تم نے فضول خرچی کی، بات حق کی ہے۔ تم نے ایک دفعہ بھی ہم سے نہیں پوچھا۔ تم لوگوں سے بات کرنا ہی فضول ہے، تم لوگ دراصل میری خوشی میں خوشی نہیں ہو۔ ماں ہوتی تو؟ وہ غصے سے کرسی دھکیل کے اٹھا۔ ماں کے نام پہ بلیک میلنگ نہ کرو، ماں ہوتی تو میں دیکھتی کیسے تم اس پلاسٹک کی گڑیا کی انگلی کے ساتھ بندھے ہو۔ ماہی چمک کے بولی۔ معید بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ ماہی نے ایک نظر اسٹرولر میں سوتی حور کو دیکھا جو سچ شکر ابھی تک نہیں جاگی تھی، پھر ماتھے کو چھوا۔ اس نے صرف شادی کے لیے فضول خرچی، پھر تم فضول خرچی کی بات کر کے بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس پہ غصہ ہوئی۔ وہ کرے فضول خرچی، شوق سے کرے، لیکن اپنے پیسے سے کرے۔ وہ یوں ہمارا حق نہیں بیچ سکتا۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو جہیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جہیز گفٹ ہوتا ہے، جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی ہے۔ معید نے ہمارا حق مارا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی کھٹاکھٹ پی گئی۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تم نے مجھے ایموشنل کر دیا تھا۔ ماہی کو بالآخر موقع مل گیا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اگلا گلاس پینے لگی۔ اسے سانس لینے تھے، اسے خود کو پرسکون کرنا تھا، لیکن کنکھیوں سے اسے دکھائی دیا۔ ہال کے داخلی حصے سے کوئی چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کو بنا دیکھے بھی پہچانتی تھی۔ مانوس قدموں کی چاپ، مانوس پرفیوم، مانوس آواز۔ اف، ابھی نہیں، آج صبح نہیں۔ وہ ان کی میز کے قریب رکا۔ ہیلو 150۔ ماہی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر؟
یاسمین کے آفس کی کھڑکی کے باہر برستی بارش اب رک چکی تھی۔ شیشے ہنوز گیلے تھے۔ وہ تھرو کو شال کی طرح لپیٹے اسی طرح کاؤچ پہ بیٹھا تھا۔ سامنے میز پہ انچھوا سینڈوچ رکھا تھا۔ تم اس سے ملنے کیوں گئے؟ وہ کرسی پر بیٹھی نوٹ بک گھٹنے پر رکھے اپنا سینڈوچ دانتوں سے کتر رہی تھی۔ کہا نا، مجھے مابینہ نے بلایا تھا۔ ہماری ملاقات ایک عرصے سے پینڈنگ تھی، لیکن میں وہاں پہنچا تو… اس نے گہری سانس کھینچی۔ یوں لگتا تھا دونوں کی کسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں تھی اور میں نے اسے غصے میں بہت کم دیکھا ہے۔ اس نے رک کے تصحیح کی، بلکہ جب بھی دیکھا ہے مجھ پہ ہی غصہ ہوتے دیکھا ہے۔ وہ ہوٹل کی لابی سے گزر کے بریک فاسٹ روم تک آیا ہی تھا کہ وہ دونوں سامنے نظر آ گئیں۔ ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھی دونوں لڑکیوں کا چہرہ گلابی پڑ رہے تھے۔ تیسری کرسی پیچھے دھکیلی گئی تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کے گیا ہو۔ مالا گردن پیچھے پھینکے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھی۔ جب تک اس نے گلاس نیچے کیا وہ قریب پہنچ چکا تھا۔ ہیلو 150۔ مسکرا کے اس نے صرف اسے مخاطب کیا جس سے وہ ملنے آیا تھا۔ کنکھیوں سے وہ مالا کو چونکتے اور پھر ناپسندیدگی سے گہرے سانس بھرتے دیکھ سکتا تھا۔ ماہر بے؟ ماہی سنبھل کے بدقت مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ عین مقرر کردہ وقت پہ پہنچے ہیں، حالانکہ اس شہر کے لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ شکر ہے میں اس شہر کا نہیں ہوں، وہ مسکرایا، پھر ماہی کی پلیٹ کو دیکھا۔ تم ناشتہ شروع کر چکی؟ میرا خیال تھا ہم نشان تاشی میں کہیں اس سے بہت بہتر ناشتہ کر سکتے ہیں۔ حور ابھی اٹھ جائے گی اور تنگ کرے گی، سو ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ ماہی نے بے بسی سے اسٹرالر میں سوئی بچی کو دیکھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ خفا چہرے والی لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اپنے بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے سپاٹ انداز میں اطلاع دی، میں باہر جا رہی ہوں، اور اس کو دیکھے بنا ساتھ سے گزر کے نکل گئی۔ زبردستی کا فیملی فرینڈ، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے گزری تھی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا۔ سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ باہر جا رہی تھی، چہرہ ہنوز غصے سے گلابی تھا اور ماتھے پر بل تھے۔ کشمالہ مبین کو اس نے غصے میں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ موئی کی کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انگلی سے ویٹر کو اشارہ کیا، ترکش قہوہ۔ پھر بغور ماہی کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے مالا کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہم فلیش لائٹس کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ جل کے بولی۔ فلیش لائٹس؟ جی، فلیش لائٹس۔ آپ کے خیال میں فلیش لائٹس کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ ماہر فرید نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ مصنوعی روشنی، یہ تب جلائی جاتی ہے جب ساری روشنیاں ختم ہو جائیں اور… آپ نے مالا کو ہیلو تک نہیں بولا، کیوں؟ اسے بیک وقت جیسے سب پہ غصہ آ رہا تھا۔ روز بولتا ہوں، کل ہم بیربل کی بیکری پہ ملے تھے، پرسوں میرے آفس میں، اور یہ سن کے مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر وہی آکورڈنس۔ ماہی جیسے اکتا گئی تھی۔ میں صرف… وہ کھنکارا، جیسے الفاظ تلاش کیے، اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ ماہی کی اسکین کرتی نظریں جیسے اس کے اندر اتر رہی تھیں۔ اوائڈ؟ ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے گال پر زخم کا نشان تھا جو اب مستقل ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر اس شہر میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو۔ میرا شوہر اس شہر میں نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مجھ پہ اعتبار ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیاد کو مالا پہ اعتبار نہیں ہے؟ یعنی آپ ابھی تک زیاد کو ناپسند کرتے ہیں؟ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ واللہ، زیاد کے بارے میں میری رائے بدل چکی ہے۔ اس کا انداز الجھا دینے والا تھا، لیکن خیر، ماہی نے سر جھٹکا۔ چھوڑیں، ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں تو آج تک آپ کا ٹھیک سے شکریہ بھی نہیں ادا کر سکی۔ فون پہ کئی دفعہ کر چکی ہو، ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، وہ مسکرایا۔ ویٹر اب اس کے قہوے کا ننھا سا کپ سامنے رکھ رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہم ملے، اس روز جب میرا سرخ والیٹ کھویا تھا، تب آپ مختلف تھے۔ میں خوف زدہ تھا، اب نہیں ہوں۔ میں نے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور تم نے؟ اس نے بھاپ اڑاتا کپ اٹھایا۔ بھاپ کے پیچھے ماہی کا چھوٹے بالوں والا چہرہ دھندلا سا گیا تھا۔ میرے خوف ابھی وہیں ہیں۔ ماہی اس ٹرالر کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کا خیال رکھنا بینا۔ میں ہلال کا نہیں رکھ سکا۔ کوئی اداس سا نغمہ جیسے فضا میں گھل سا گیا۔ ماہی نے سر ہلا دیا، پھر یاد آیا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن پھر ہم اتنے مہینوں نہیں مل سکے۔ آپ نے کہا تھا آپ مل کے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو کچھ۔ ماہر نے پیالی نیچے رکھ دی۔ کس نے؟ اس نے بہت دفعہ کا پوچھا سوال دہرایا۔ ایک بوڑھے دوست نے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ لیکن میں آپ کو فون پہ بتا چکی ہوں کہ میں
سرکار نامی کسی آدمی کو نہیں جانتی، نہ میں نے زندگی میں کوئی اصل جادوگر دیکھا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بوڑھے دوست نے آپ کو پورا سچ بولا تھا؟ مجھے یقین ہے۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے شک سے پاک تھا۔ ماہی نے الجھ کے اس کو دیکھا۔ سوٹ اور ویسٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا، وہ پر اعتماد سا آدمی انگوٹھے اور انگلی سے پیاری پکڑے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے ایئرپورٹ پہ بتایا تھا کہ تم کسی سفر پہ جا رہی تھی، راستے میں تمہیں کوئی ملا، کوئی سایہ، کوئی جادوگر، اس نے تم پہ پھونک ماری اور یاد ہے؟ ماہی نے جلدی سے بات کاٹی۔ وہ اس تکلیف دہ قصے کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ وہی سفر تھا جس میں ہم ملے تھے، کیونکہ کینیڈا پہنچنے کے کچھ دن بعد میرا مس کیریج ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے ملنے سے پہلے یا بعد میں تم کسی ایسے انسان سے ملی جو سحر کے کاموں میں ملوث ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ میں کسی کریپی قسم کے بوڑھے آدمی سے نہیں ملی جو سر پر نارنجی رومال باندھتا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ جانتا ہے کہ تم کچھ جانتی ہو، اسی لیے وہ تمہیں اور مجھے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم سے ملنے لاہور آ رہا تھا، لیکن پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعد میں جب آیا تو ہمیں ہلال کی لاش دکھائی گئی۔ میں تم سے ملے بغیر چلا گیا، لیکن میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹ لیے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی، جیسے وہ مسلسل ماہر فرید کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا، خواب میں۔ وہ بوڑھا ہے، اس کے لمبے سفید بال ہیں، دبلا پتلا سانولا رنگ، نقوش ہلکے ہلکے سے یاد ہیں، سر پر نارنجی رومال بندھا تھا۔ اور اس نے یاد کیا، ہاں، اس کے بازو پر۔ ہور نے ایک دم زور سے رونا شروع کر دیا، اتنی زور سے جیسے کچھ کاٹ گیا ہو۔ ماہی کرنٹ کھا کے اٹھی اور پریشانی سے اسے اسٹرالر سے نکالا۔ وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ قسم سے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ اس کو واپس کراؤں۔ وہ بے بسی سے اب اس سے کندھے سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ ماہر کو بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ شاید کوئی چھوٹی تفصیل بتا رہا تھا، لیکن خیر، چھوٹی تفصیلات اہم نہیں تھیں۔ میں واقعی ایسے آدمی کو نہیں جانتی میں ماربے، اگر کچھ یاد آیا تو ضرور بتاؤں گی۔ ہور کے رونے سے اس کی توجہ بانٹ لی تھی۔ ماہر مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی جس پہ ایک میسج موصول ہوا تھا، مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے، آپ رات ڈنر پہ آئیں گے؟ ہور ابھی تک روئے جا رہی تھی اور ماہی کو اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ اوہ، آج فیملی ڈنر ہے، اس سے یاد آیا، معید کو اس ملک کے لوگوں کا کلچر بہت پسند آ گیا ہے غالباً۔ وہ ماہی کا سوال نظر انداز کر گیا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی، اسے کہیں پہنچنا تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، سامنے پارک بنا تھا اور دوسری طرف دکانیں اور ریسٹورنٹ تھے۔ سڑک کنارے ایک سفید چھت والی نیلی کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا فربہی سا آدمی چیٹوز کا بڑا سا پیکٹ کھول رہا تھا۔ دفعتاً فرنٹ ڈور کھلا، آدمی کا ہاتھ فوراً جیب کی طرف گیا، لیکن پھر کندھے ڈھیلے ہوئے، برا سا منہ بنا کے ماہر کو دیکھا جو اندر بیٹھ رہا تھا۔ اگر کمسار چنگیز نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا ماہر بے؟ یہی کہ میں اپنا پیسہ تم جیسے آدمی کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مجھے پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے معاملات سے باخبر رکھو، لیکن تم؟ ناپسندیدگی سے پیکٹ کو دیکھا جس سے وہ 3 انگلیوں میں بہت سے چیٹوز بھر کے نکال رہا تھا۔ بے پرواہی سے شانے اچکائے، کم از کم میں نے آپ کو بروقت اطلاع کر دی، چنگیز بے نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ماہر جواب دیے بنا سوچتی نظروں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کو دیکھے گیا۔ غالب نواز یہاں رہتا ہے؟ عمارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تھانے سے سیدھا گھر آیا ہے اور کل سے باہر نہیں نکلا، وہ خوف زدہ ہے، وہ بڑبڑایا۔ اگر میرے دوست نے اسے رہا نہ کیا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں مزید جان سکتے تھے۔ آپ کا دوست آپ کو جھوٹی گواہی کے اثرات سے بچا رہا تھا ماہر بے، اور تم نے کیا کچھ معلوم کیا ہے اب تک؟ اس نے ناپسندیدگی سے اس آفیسر کو دیکھا جو سادہ حلیے میں بھی پہچانا جا رہا تھا۔ پولیس ڈیوٹی میں سب سے بورنگ کام اسٹیک آؤٹ ہے، وہ منہ بسورے کے بتانے لگا۔ اس کی پولیس آفیسر گرل فرینڈ ملک سے باہر ہے، 3 دن بعد آئے گی، وہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں، اور سسپینس بھرا وقفہ دیا، اور وہ کیٹو ڈائٹ پہ ہے۔ پھر پرجوش انداز میں سامنے ایک اسٹور کی طرف اشارہ کیا۔ دن میں 2 دفعہ اس آرگینگ فوڈ اسٹور سے اس کے کیٹو لنچ باکسز اس عمارت میں ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اور تمہیں کیسے معلوم وہ شادی کرنے والا ہے؟ کیونکہ اس نے جس دن ڈائٹ شروع کی تھی اس سے 1 رات پہلے اس کے کریڈٹ کارڈ بل میں اور تکائے ایک فینسی ریسٹورانٹ کے ڈنر کا بل ہے۔
یقیناً اس ڈنر پہ اس نے اس لڑکی کو پرپوز کیا ہوگا، تبھی اگلی صبح سے ڈائٹ سٹارٹ کی۔ آپ کے خیال میں کیٹو ڈائٹ کام کرتی ہے؟ ماہر فرید نے بہت ضبط سے اسے دیکھا جو کڑچ کڑچ کر کے چیٹو چبا رہا تھا۔ کیا کوئی اس سے ملنے آیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ آفیسر نے ایک ٹیبلٹ اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ شاباش، تم ٹی وی دیکھو۔ اس نے تن سے اس کا کندھا تھپتھکایا اور باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا، ماہر فرید اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لفٹ سے وہ مطلوبہ فلور پر اترا تو غالب نواز کے اپارٹمنٹ کے باہر ایک ڈیلیوری بوائے جھک کے لنچ باکس رکھ رہا تھا۔ ماہر ستون کے اوٹ میں ہو گیا۔ ڈیلیوری بوائے نے گھنٹی بجائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ دفتن دروازہ کھلا۔ غالب نواز نے احتیاط سے سر نکالا، دائیں بائیں دیکھا۔ گردن میں تعویذ کا سیاہ دھاگا دکھائی دیتا تھا۔ پھر دروازہ مکمل کھولا اور جھک کے لنچ باکس اٹھایا۔ 2 بوٹ قریب آتے دکھائی دیے۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ سامنے ماہر فرید کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، نہ میں نے تمہیں ٹکر ماری تھی۔ اگر تم مجھے یوں ہراس کرو گے تو میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت کروں گا۔ غصے سے اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ماہر نے تیزی سے اپنا بوٹ درمیان میں دے دیا۔ کیا دروازہ توڑو گے؟ توڑ دیتا اگر میری ٹانگ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہوتی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بوٹ دروازے میں پھنسائے کھڑا تھا، بالکل پرسکون۔ آواز بھی نارمل تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی دروازہ اسی طرح پکڑے کھڑا تھا۔ ادھر ماہر بوٹ نکالے اور ادھر وہ دروازہ بند کرے۔ تم خوف زدہ ہو کیونکہ تم نے اس شہر میں ایک زندگی تعمیر کی ہے، لیکن تمہارا سرکار تمہیں ایسا کرنے نہیں دے گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ تمہیں یہ ملک چھوڑ کے کہیں گم ہو جانے کے لیے کہے گا، شاید کہہ چکا ہے، اور اس کی اندھی عقیدت میں تم ایسا ہی کرو گے۔ لیکن کیا تم اس ملک سے دور جا کے خوش رہو گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں جیل نہیں ڈالنا چاہتا غالب نواز، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم سچ بولو۔ مجھے صرف اس کا نام بتا دو، اپنی لڑائی میں خود لڑ لوں گا۔ غالب نواز کی آنکھوں میں بہت سی تپش لیے اسے دیکھے گیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ ایک عام سا جادوگر ہے، اس کے پاس جنات ہیں، انسان نہیں۔ انسان زیادہ خوفزدہ کرنے والی مخلوق ہے۔ اس کے جنات سے ڈرنا چھوڑ دو، مجھے سچ بول دو، میں تمہیں سرکار سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے اپنا بوٹ پیچھے کر لیا، اب وہ درد کرنے لگا تھا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر بے، وہ چبا چبا کے بولا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پہلے لاک لگایا، پھر ڈبل بولٹ، پھر چٹکی۔ وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ وہ جنات سے خوف زدہ تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ موعد نے بہت مایوس کیا ہے مالا، رامین افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں واپس صوفہ پر آن بیٹھی تھیں اور چائے کے مگ ہاتھوں میں پکڑے تھے۔ خود میرے اپنے ماموں نے ہماری امی کا حق۔ اس کی زبان کو بریک لگے۔ مالا کا چہرہ دیکھ کر سنبھلی۔ سوری، ہم آپ کی کہانی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ اب مزید ان کاغذوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی جو لاؤنج کی میز پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مالا کے بتانے کی منتظر تھی۔ کیا موعد کی اس حرکت کے بعد آپ نے شادی اٹینڈ کی؟ کشمالہ صوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس سوال پہ مگ رکھنے کو جھکی تو ڈھیلا سا جوڑا کھل گیا۔ تمہارے خیال میں مالا نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا اور بے رحمی سے کس کے پونی میں باندھا۔ انداز میں گلا سا تھا، یا اپنے لیے طنز۔ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اترتی شام دکھائی دے رہی تھی۔ مالا پہلے ہی دستک پہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ماہی ڈھٹائی سے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی باہر کون ہوگا۔ سوری، چوکھٹ میں کھڑے موعد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر پیچھے بیٹھی ماہی کو۔ میں نے غلط کیا باغ بیچ کر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ ہی عرصے میں تم لوگوں کو حصے کی رقم تمہیں لوٹا دوں گا۔ اب تم دونوں نیچے آ جاؤ پلیز، میرے لیے فیملی ڈنر ہے اور سب پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں اضافہ کیا، تقریباً۔ تمہارے خیال میں وہ سچ میں شرمندہ ہے؟ اس کے جاتے ہی ماہی شروع ہو گئی۔ نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو معاف کرنے کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے، بہنوں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے۔ ان کو ساری عمر بھائیوں کی ضرورت رہتی ہے، سو اپنا موڈ درست کرو اور نیچے چلو۔ زیاد کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بہن بھائی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ان کے ہوٹل سے ایک گلی چھوڑ کے ایک فائن ڈائن بنا تھا، جس کے ایک ہال کمرے میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میز پہ اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف موعد اور شفق ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ماہی نے اسے دیکھتے ہی زیر لب کمبخت پلاسٹک کہا تھا کہ مالا نے جوتے سے اس کا پیر دبایا۔ زیاد خاموشی سے اپنی جگہ براجمان تھا، اسے دیکھ کے اٹھا نہیں۔
بس شکایتی انداز میں گھڑی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اتنی دیر لگا دی۔ 2 دن کی خوش خلقی کے بعد زیاد سلطان کی ازلی تلخی اور بوریت واپس آ چکی تھی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا یہ اس کی فطرت تھی یا کبیرہ تائی کے جادو تھے؟ ماہی نے سب سے پہلے سربراہی کرسی پر قبضہ جمایا۔ اب وہ یوں بیٹھی تھی کہ ایک ہاتھ پہ مالا اور زیاد تھے اور دوسرے پہ معید اور شفق۔ یہ 6 افراد کی ڈائننگ ٹیبل تھی اور ماہی کی سیٹ کی دوسری سربراہی کرسی ہنوز خالی تھی۔ معید نے کہا تھا سب پہنچ گئے تھے تقریباً۔ وہ مینیو کارڈ پر سر جھکائے ہوئے تھی جب تقریباً کی چاپ سنائی دی۔ اسے معلوم تھا وہ مدعو تھا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آ جائے گا۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا اور حلق میں کڑواہٹ کھل گئی۔ ماہر فرید سامنے چلا آ رہا تھا، سفید شرٹ پہ بھوری ڈنر جیکٹ، جینز اور سفید جاگرز۔ مسکرا کے معید سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ معید واقعی اس کا ممنون تھا۔ فیملی ڈنر میں کیسے مس کر سکتا ہوں، بالخصوص زیاد صاحب سے ملاقات کا موقع، وہ خوشگوار انداز میں کہتا زیاد کی طرف پلٹا۔ کشمالہ کا سانس تک رک گیا۔ ماہر اس کا کوئی ایکس نہیں تھا جو وہ گلٹی محسوس کرتی، لیکن وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی۔ وہ رامین کے شوہر کی اس کے لیے کئی گئی تعریف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر کی موجودگی اس کو کتنا غیر آرامدہ کرنے لگے گی۔ اف! اس نے فکر مندی سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ باہر سرد رات گہری ہو رہی تھی، لیکن آفس میں جلتے زرد لیمپ اور ہیٹر کی گرمائش ماحول کو آرامدہ بنا رہی تھی۔ اس کا سینڈوچ ابھی تک میز پہ انچھوا رکھا تھا۔ اس لیے تم اس جمعے تھیراپی پہ نہیں آئے؟ تم اس ڈنر پہ چلے گئے تھے جہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ وہ نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھے غصہ تھا زیاد پر، کشمالہ پر، خود اپنے آپ پر، یا شاید میں اپنے دشمن کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھکا کے انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ اور قریب رہ کے تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیف، رائٹ؟ زیاد سلطان خوشگوار حیرت سے کھڑا ہوا۔ کشمالہ کی ساری فکر مندی ایک دم الجھن میں بدل گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ ماہر فرید کو دیکھ کے جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا۔ شکر ہے میں تمہیں یاد ہوں۔ دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماہر نے دوسری سربراہی کرسی کھینچی اور اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تو معید اور زیاد واپس بیٹھے۔ کیا مالا نے میرا تعارف نہیں کروایا؟ اس نے پہلی دفعہ اسے دیکھا۔ وہ بند گلے والی سبز لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی اور ایک کندھے پر کامدار شال تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے۔ پکارے جانے پہ شکایتی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ کیف نہیں، ماہر فرید ہے، وہ جیسے جبراً بولی تھی۔ ایک اندیکھا سا احساس تھا جو فضا میں تناؤ پیدا کر رہا تھا، یا شاید یہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ بتایا تھا نا، یہ ایک بزنس مین ہے اور کسی وجہ سے میری ملازمت کر رہے تھے۔ بہت دلچسپ۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کیف وہ نہیں جو نظر آتا تھا۔ زیاد مخضوض ہوا تھا اور جیسے حیران بھی۔ مالا نے پہلو بدلا۔ زیاد کا غیر آرامدہ نہ ہونا اس کو مزید غیر آرامدہ کر رہا تھا۔ کاش میں بھی تمہارے بارے میں سر محفل یہ کہہ سکوں زیاد۔ وہ مسکرایا تھا۔ معید اور شفق آپس میں مینیو ڈسکس کرنے لگے۔ مالا نے بھی خود کو مکمل طور پہ مینیو کی کتاب میں گم کر لیا تھا۔ البتہ ماہی بغور زیاد سلطان اور ماہر فرید کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہے تھے لیکن کچھ تھا جو غلط تھا۔ کس قسم کا کاروبار ہے تمہارا؟ زیاد کے انداز میں تجسس تھا۔ ماہر کی کرسی اس کی کرسی سے 90 درجے کے اینگل پر تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، پھر بھی اس نے کرسی کا رخ مزید ماہر کی طرف موڑ لیا، جیسے اسے صرف اس سے بات کرنی میں دلچسپی ہو۔ میں آرکیٹیکٹ ہوں، وہ بہت ضبط سے مسکرایا۔ میں نے تمہارا انسٹا دیکھا تھا شفق، بہت پیاری فیڈ تھی تمہاری۔ ماہی کھنکاری تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مالا نے سکون کی سانس خارج کی۔ کچھ تھا اس کے اندر جو نہیں چاہتا تھا کہ زیاد اور ماہر آپس میں بات کریں یا کسی بھی وجہ سے زیاد کا موڈ خراب ہو۔ تھینک یو، شفق مسکرائی۔ اس کا انگریزی کا لہجہ برطانوی تھا۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے، تمہارے اور میرے فالوورز میں ایک مشترکہ دوست نکل آئی، مالا کی ایک کلاس فیلو۔ شفق کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ اچھا، اتفاق سے آج میری اس سے بات ہوئی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم لوگ اندرون لاہور کے علاقے کرشن نگر سے ہو، تمہارا بچپن وہیں گزرا ہے، اسکولنگ بھی وہیں ہوئی۔ شفق کی رنگت ایسے فک ہوئی جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ نہیں، وہاں تو میرا ددیال رہتا تھا، ہم تو ڈیفینس، ہاں یاد آیا، ڈیفینس میں تم لوگ 2 سال پہلے شفٹ ہوئے ہو، اس سے پہلے
اچھرا میں کافی سال رہے ہو؟ انگلینڈ تم ایک ایکسچینج پروگرام پہ 2 ہفتے کے لیے گئی تھی، مگر ایکسنٹ اچھا ہے تمہارا۔ ماہی بہت معصومیت سے تعریف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کس فرینڈ کی بات کر رہی ہیں، شفق نے جیسے جھرجھری لی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا کو فوت ہوئے 3-4 سال ہو گئے، تمہارے گھر والے ترکی پہنچ گئے یا ابھی دادا کی برسی پہ ہیں؟ معید نے بے بسی سے ماہی کو گھورا۔ اس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے۔ اصل میں یہ مینیو دیکھ کے مجھے اپنا 4 سدہ والا باغ یاد آ رہا تھا۔ شفق بدقت مسکرائی اور ایک دم چہرے کا رخ ماہر کی طرف موڑا۔ آپ کی کیا کہانی ہے؟ معید بتا رہے تھے کہ آپ ان کے ڈرائیور تھے۔ ایک دم سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ ماہی کے ماتھے کے بل واپس آنے لگے۔ تھا نہیں، بنا ہوا تھا۔ معید ایک دم جیسے بہت شرمندہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ماہر نے بھی رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی۔ فروہ شفق۔ عموماً سب مجھے شفق کہتے ہیں۔ میرے دادا بھی کرشن نگر سے تھے شفق۔ بہت غریب تھے، اندرون لاہور میں پلے بڑے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ چند دہائیاں قبل وہ انگلینڈ آئے تھے اور یہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا، ایک اسٹال سے۔ میرے والد نے اس اسٹال کو آگے بڑھایا۔ میرا بچپن انگلینڈ کی مارکیٹس میں کپڑا بیچتے گزرا۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ ایک دم ڈائننگ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا۔ وہ چونکے سے دیکھنے لگی اور وہ شفق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے گال پہ سبز زخم کا نشان دیکھ سکتی تھی۔ پھر میرے والد نے ترقی کی کیونکہ لوگ ان کا اعتبار کرتے تھے، ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، پیسے، بانڈز، زیور۔ ان کے سچ پہ کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک اسٹال سے دکان اور دکان سے ویئر ہاؤس بنایا اور پھر ہم ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آ گئے اور اس بزنس سے ہم نے ترقی کی۔ 3 سال پہلے میں UK چھوڑ کے استنبول آ گیا تھا، تب سے یہیں ہوں۔ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا، سب خاموش تھے، تبھی زیاد کھنکارا۔ وہ اس حصے کے بارے میں پوچھ رہی ہے جب تم دھوکہ دہی سے کشمالہ کے ڈرائیور بنے ہوئے تھے؟ ماہر نے بے اختیار زیاد کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، بہت سادگی سے۔ میری ایک بہن تھی۔ شفق خود سے توجہ ہٹنے پہ خوش تھی، بہت توجہ سے بظاہر سننے لگی۔ اس کا نام ہلال ہے، وہ کھو گئی تھی۔ کسی نے مجھے کہا کہ اگر میں لاہور چلا جاؤں تو شاید اسے ڈھونڈ لوں۔ مجھے ایک کور چاہیے تھا، سو میں ان کے گھر ڈرائیور بن گیا۔ کیسے کھوئی تھی وہ؟ زیاد سلطان نے افسوس سے پوچھا۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ یوں ہی اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ مسکرانے کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس وقت تم کہاں تھے؟ زیاد کی آنکھوں میں ایک اکساہٹ بھری مسکراہٹ تھی۔ ماہر فرید نے تھوک نگلا۔ گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے مدم ہوئی۔ میں ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل تھا۔ ایک تناؤ بھرا سناٹا سارے پہ چھا گیا۔ وہ گمسم سی ماہر کو دیکھ رہی تھی اور وہ زیاد کو۔ یعنی تمہاری بہن اسی لیے کھوئی کیونکہ تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ زیاد؟ مالا اتنی تیزی سے بولی کہ زیاد نے چونک کے اس کی طرف گردن موڑی۔ وہ تادیبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت کہو، اس کا کیا قصور؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ زیاد لمحے بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ ماہر فرید بھی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں، تم درست کہہ رہے ہو، اس میں میرا ہی قصور تھا اور میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ سنبھل کے پھیکا سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری۔ زیاد جیسے پشیماں ہوا۔ مالا سر جھٹک کے مینیو کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ معید کھنکارا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ویٹرز بار بار جا چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ معید آرڈر دینے کا کہتا، زیاد پھر سے کھنکارا۔ کس نے اغوا کیا تھا تمہاری بہن کو؟ انداز میں تشویش تھی اور آنکھوں میں مسکراتا ہوا چیلنج تھا۔ ماہر فرید کی میز پر رکھی مٹھی بھیج گئی۔ مالا نے ناخوشی سے پہلو بدلا، جیسے یہ گفتگو کے اعصاب کو بوجھل کیے ہوئے تھی۔ ایک جادوگر نے۔ معید مینیو کارڈ لیے اٹھ کے کاؤنٹر تک چلا گیا۔ یہ طے تھا کہ اسے خود ہی آرڈر کرنا تھا۔ جادوگر؟ زیاد نے ابرو تعجب سے اٹھائے۔ تم اس دور میں بھی جادو پہ یقین رکھتے ہو؟ شفق قدرے متحیر نظر آئی۔ البتہ مالا نے برہمی سے زیاد کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بھینچ لیے۔ وہ دوسری دفعہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، کیا تم نہیں رکھتے؟ رکھتا ہوں، لیکن جادوگر لوگوں کو اغوا تو نہیں کرتے۔ اس نے جیسے جھرجھری لی۔ جادو بہت سی اقسام کے ہوتے ہیں زیاد بے۔
وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور غور سے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ سحر مرز، سحر اسود، سحر عشق، بہت طنز سے آخری لفظ بولا۔ سحر عشق؟ کشمالہ مبین کی آنکھوں میں ناسمجھی ابری، لیکن ماہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زیاد کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے اطمینان میں ذرہ برابر ابھی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ انٹرسٹنگ، سحر عشق کیا ہوتا ہے؟ زیاد نے مالا کے جیسے تعجب سے پوچھا۔ ساتھ کچھ اور بھی تھا اس کی آنکھوں میں، کچھ مذاق اڑاتا ہوا، کچھ ایسا جسے صرف ماہر سمجھ سکتا تھا۔ جب مرد کسی عورت کو حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس پر سحر عشق کرتے ہیں۔ عموماً یہ وہ مرد کرتے ہیں جن کو اپنی شکل و صورت کا کمپلیکس ہوتا ہے۔ سحر عشق کے ذریعے وہ اپنی محبوبہ کو خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ چبا چبا کے ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ وہ ابرو اکٹھے کیے اچنبے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی ایسے کوئی کسی کو اپنا سکتا ہے؟ زیاد سلطان سب سے زیادہ حیران تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ جب سحر اترتا ہے تو اسی عورت کو وہ شخص بھیڑیا یا کسی بد شکل جانور کے روپ میں نظر آتا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے مینیو اٹھا لیا۔ یہ طے تھا کہ وہ زیاد کے اطمینان میں ہلکا سا بھی فرق ڈالنے سے قاصر تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ کشمالہ مبین یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے، بنا پلک جھپکائے۔ اس کے لب آدھے کھلے تھے، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ معید واپس آ چکا تھا اور اس نے بھیڑیے کا لفظ سن لیا تھا۔ کیا ہم کسی اچھے موضوع پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اکتا کے استدعا کی۔ جیسے کہ اسلام میں بہنوں کے حقوق؟ ماہی نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ مالا نے سر جھٹکا۔ کوئی ٹرانس ٹوٹا۔ کیا وہ ماہر کو نہیں جانتی؟ وہ اس کے دماغ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ موضوع بھی کم دلچسپ نہیں تھا۔ زیاد سلطان اس موضوع کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس جادوگر کے بارے میں سننا چاہوں گا۔ ریئلی؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے سخت نظر اس پہ ڈالی۔ کیا سننا چاہو گے؟ یہی کہ ایسا دلچسپ جادوگر کہاں پایا جاتا ہے؟ شاید ذہنی امراض کے ہسپتال میں؟ وہ مسکرایا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو شفق نے چونک کے ماہر کو دیکھا، پھر ہلکا سا سمٹ گئی۔ پھر معید کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، کیا یہ واقعی ذہنی مریض تھا؟ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، تجربہ کار جادوگر۔ وہ مینیو دیکھتے ہوئے جیسے خبریں پڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زیاد اسے اکسا رہا ہے، لیکن وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس کی ایک کثیر کلٹ فالوئنگ ہے، اس کے کلائنٹ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اس کا کوئی آستانہ نہیں ہے۔ وہ اپنے کلائنٹس کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، اپنی شناخت خفیہ رکھتا ہے، سب کچھ آن لائن ہے، اس لیے وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اور ہاں، وہ واقعی چھوٹے بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ پھر وہی کہانی، کشمالہ جھرجھری لے کے بڑبڑائی، جیسے انداز میں افسوس ہو۔ البتہ ماہر نے سن لیا تھا۔ کیوں کشمالہ بی بی، آپ کو یہ سب کہانی لگتا ہے؟ اس نے دوسری دفعہ اسے مخاطب کیا، ایسے کہ مسکراہٹ غائب تھی اور چہرے پہ دبا دبا سا غصہ تھا۔ مالا نے مینیو کارڈ زور سے بند کیا اور چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس بھی تھا اور بے بسی بھی، غصہ بھی۔ یہ جو بھی ہے، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے۔ تمہیں جادو پہ یقین نہیں ہے یا میری بہن کے کھونے پہ؟ دونوں پہ ہے، صرف تمہاری اس کہانی پہ نہیں ہے۔ یا تو تم بیوقوف ہو یا ہمیں بنا رہے ہو۔ لمحے بھر کو میز پہ بیٹھے تمام افراد ان کے لیے غائب ہو گئے، صرف وہ دونوں وہاں تھے۔ اور وہ کیسے؟ تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ تھیوری قابل یقین ہے؟ وہ کونیاں میز پہ جمائے پوری طرح اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ بہت دنوں کا بہت سا غصہ ایک ساتھ نکلا تھا۔ ایک آدمی، تمہارا جادوگر ولن، جس کے کلائنٹ ساری دنیا میں ہیں، جو بچوں کے اغوا ہونے کا نیٹ ورک چلا رہا ہے، اس کا کوئی آستانہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی کبھی کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے بہت قریبی لوگوں کے؟ وہ طنز اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ زیاد سلطان پیچھے ہو کے محظوظ سا یہ گفتگو سن رہا تھا۔ تمہارے خیال میں کوئی جادوگر اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا؟ وہ اسی طرح افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ جانتے ہو دنیا کے سب سے بڑے کلٹ لیڈرز کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اب کہ وہ بولی تو اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ سب نارسسسٹ مرد ہوتے ہیں جن کی انا ان کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے گرد اپنے فالوورز اکٹھے کریں۔ ایک جادوگر جو اتنا طاقتور ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی آستانہ نہ ہو جہاں وہ اپنے فالوورز کو اکٹھا کرے، ان کی عقیدت دیکھ کر اپنی ایگو کو ایندھن نہ فراہم کرتا ہو۔ مردوں کی انا ان کو گمنام لیڈرز بننے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اتنا طاقتور ہو کے بھی خود کو چھپائے رکھے۔ کہتے ہوئے مالا نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے گلاس میں انڈیلا۔ اس لیے یا تو تم ہمیں بیوقوف سمجھ کے ایک کہانی دہراتے رہتے ہو، یا پھر گلاس اٹھا کے شانے چکائے،
تمہارا جادوگر کوئی عورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے میز پہ سناٹا چھا گیا، کیونکہ کوئی مرد اتنا بڑا کلٹ لیڈر ہو کے گمنام نہیں رہ سکتا۔ عورت رہ سکتی ہے، عورت کو اتنی پذیرائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی انا جلد سیر ہو جاتی ہے۔ زیاد سلطان کی رنگت ایسے سفید ہوئی جیسے لٹھے کی چادر ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے بالکل گنگ رہ گیا، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ وہ پانی پی رہی تھی اور ماہر الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا دماغ الجھ گیا ہو۔ پھر اس نے وثوق سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مرد ہے، میں جانتا ہوں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مالا نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ میں ایک کال لے لوں؟ زیاد تیزی سے موبائل پہ بٹن دباتا کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی رنگت فک ہو رہی تھی اور جیسے دم گھٹ رہا تھا۔ وہ باہر گلی کے کنارے آ کھڑا ہوا، گریبان کا بٹن کھولا، چند گہرے سانس لیے، تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر ایک اسٹال کے کنارے رکا۔ وہاں نقشے رکھے تھے، وہ استنبول کے مختلف حصوں کے نقشے تھے۔ وہ ایک ایک کھول کے دیکھنے لگا، پھر ایک نقشہ چنا۔ اب اس کا چہرہ بہتر تھا۔ پیسے ادا کیے اور جھک کے قلم سے اس پر تاریخ لکھی۔ غلط تاریخ ڈال دی آپ نے؟ آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ پیچھے مالا کھڑی تھی، شال کندھوں پر لپیٹے وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیاد پھیکا سا مسکرایا۔ سوری، آپ نے آج کے بجائے آنے والے کل کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اچھا سوری، یاد نہیں رہا۔ اس نے تیزی سے نقشہ جیکٹ کی جیب میں ٹھوسا۔ تم یہاں کیوں آ گئیں؟ آپ کو بلانے، کوئی آرڈر ہی نہیں دے رہا اور معید کا پارا ہائی ہونے والا ہے، چلیں؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ زیاد پھیکا سا مسکرا دیا۔ آئی تھنک ہم سب کو ان کے اسٹیک ٹرائی کرنے چاہیے، میں سب کے لیے آرڈر کرتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ واپس آ رہے تھے۔ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھا ماہر فرید اب قدرے گمسم سا تھا۔ کچھ تھا جو اسے الجھا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو ساتھ اندر آتے دیکھا اور پھر معید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ طے تھا کہ اب ان تینوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ آپ زیاد کے پیچھے کیوں گئیں؟ رامین چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے سے دیکھ رہی تھی، جو کسی پنڈولم کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیونکہ میں ماہر کے ساتھ ایک میز پہ غیر آرام دہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہتی تھی، لیکن یوں لگتا تھا اس روز زیاد کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے نقشے پر ایک ایسی تاریخ لکھی جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو مجھے زیاد کے بارے میں کھٹک رہا تھا۔ رامین نے ایک نظر میز پر بکھرے کاغذوں کو دیکھا۔ سو اس لیے آپ نے کبھی ماہر کی بات کا یقین نہیں کیا، کیونکہ آپ کے خیال میں اس کا جادوگر کوئی عورت ہے؟ نہیں یار، میں تو ویسے ہی ایک منطقی بات کہہ رہی تھی، مجھے ویسے ہی اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ جیسے چڑ گئی تھی۔ اور پھر اس رات ایک اور واقعہ ہوا جس نے مجھے زیاد کی طرف سے کنفیوزڈ کر دیا۔ وہ نکاح کے فنکشن کے لیے استری کیے ہوئے کپڑے ہوٹل روم کی الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ کرسی پر بیٹھا زیاد لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کر رہا تھا۔ اس کی ریڈنگ گلاسز میں اسکرین کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لکھا آپ نے؟ تھوڑا بہت۔ اس نے نظر اٹھا کے مالا کو دیکھا، پھر کلی الماری سے دکھائی دیتے اس کا کامدار جوڑے کو۔ مجھ سے ناراض ہو کے آ رہی تھی تم استنبول، لیکن تیاری تم نے پوری کی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ چند منٹ کی خوشگواریت جو اس کے انداز میں ماہر فرید کو دیکھ کے در آئی تھی، وہ اب انکار ہو چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا زیاد بن چکا تھا۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدل سکتی، اسے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہی ہوگا۔ وہ زیاد سے اس کے کپڑوں کا پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات نے اتنا بدمزہ کر دیا کہ اس نے ارادہ بدل دیا۔ خود ہی ڈریسنگ روم میں آئی اور اس کا بیگ کھولا، اس کے کپڑے نکالے اور سیدھی ہوئی کہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا فرش پہ گرا۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا۔ وہ ترکش ایئر لائن کے بورڈنگ پاس کا وہ حصہ تھا جو مسافر اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے مطابق زیاد سلطان کی فلائٹ بدھ کی رات 9 بجے استنبول پہنچ چکی تھی، لیکن زیاد نے تو اسے کہا تھا کہ وہ جمعرات کی صبح پہنچا تھا اور سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ بورڈنگ پاس ایک دوسری کہانی سنا رہا تھا۔ پھر وہ اس رات کہاں تھا؟ سنا ہے کل رات آپ کے ہسبینڈ بھی استنبول پہنچ چکے ہیں، بیربل کا کہا فکرہ ذہن میں گونجا۔ اس نے بورڈنگ پاس مٹھی میں دبا لیا اور اپنا موبائل اٹھایا۔ مالک فرید کے نام پہ اس کی انگلی رکی، لیکن پھر اس نے اسکرین بجھا دی۔ اسے فضول کے وامے نہیں پالنے تھے، اسے اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مالا کی تھیوری درست ہو؟ یاسمین نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اب کاؤچ کے ایک بازو کو سرہانے بنا کے لیٹا تھا اور دوسرے بازو پر جوتوں کی کینچی بنا کے رکھی تھی۔ اس بات پہ نفی پہ چہرہ ہلایا۔
مجھے اپنے بوڑھے دوست پر یقین ہے، اس نے مجھے جس کا چہرہ دکھایا تھا وہ مرد تھا، وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ جنات اتنے قابل اعتبار نہیں ہوتے ماہر، جتنا میں جانتی ہوں وہ مکمل سچ نہیں بولتے۔ وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہ اب چھت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگلے روز نکاح پہ نہیں جاؤں گا، میں ان دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم گئے۔ لیکن میں گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نکاح کا فنکشن ایک آؤٹ ڈور ایونٹ تھا۔ آج اچھی دھوپ نکلی تھی، سبز گھاس پہ جگہ جگہ سفید اور گلابی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیربل اور ماہر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ تم نے کہا تھا ہم فنکشن پہ نہیں جائیں گے، پھر ہم یہاں کیوں ہیں؟ بیربل اس کے کان کے قریب کھنکارا۔ میری اپنی وجوہات ہیں۔ وہ ناٹ سو ہینڈسم ولن بھی یہاں موجود ہوگا۔ بیربل کی متلاشی نگاہیں سبزہ زار پہ بکھرے انسانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ ہوگا، لیکن کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جس کی امید پہ تم آئے ہو۔ ماہر نے جیسے تنبیہ کی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ تیز چل رہا تھا۔ بیربل خفگی سے قدم اٹھاتا اس کی طرفدار سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سنگل ہوں اور بہت خوش ہوں۔ میں اب محبت کی تلاش میں نہیں ہوں۔ اچھا؟ بیربل کے برعکس اس کی متلاشی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہاں، میرا ارادہ ہے کہ اگلے 2 سال تک میں سنگل ہی رہوں گا۔ آمین۔ ایسے نہ کہو، بیربل گڑبڑا گیا۔ فرشتے سیریس ہو جائیں گے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور تبھی سے وہ دکھائی دی۔ وہ دولہا دلہن کے پلیٹ فارم سے دور کھڑی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بال گھنگریالے کر کے چہرے کے ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، سفید پشواز پہنے، کامدانی دوپٹہ کندھے پر ڈالے، کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز پہنے۔ وہ بار بار انٹرنس کو دیکھتی، آنکھوں میں پریشانی تھی، سن گلاسز ماتھے پر تھے۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاب محسوس کر کے مالا نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے چہرہ موڑ لیا۔ حالانکہ وہ سن گلاسز پہنے ہوئے تھا، وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اسے خوف تھا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ سارا فنکشن اس کی توجہ کش مالا مبین کی طرف رہی، اسی لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ بھی اسی کی طرح منتظر تھی جس کا منتظر وہ خود تھا۔ زیاد سلطان ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس نے دیکھا زیاد اندر داخل ہو رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اتنی دیر سے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خفگی سے کہتی سامنے آئی۔ تم جانتی ہو مجھے یہ گیدرنگز نہیں پسند۔ ایک دوست سے ملنے پل کی دوسری طرف چلا گیا تھا، ٹیکسی نے ٹریفک میں پھنسا دیا۔ شکر کرو اب بھی پہنچ گیا ہوں۔ زیاد بھی دھوپ کے باعث سن گلاسز پہنے ہوئے تھا، پھر بھی وہ اس کی آنکھوں کے بیزاری محسوس کر سکتی تھی۔ کون سا دوست؟ کیا صرف تمہاری فیملی کے دوست ہو سکتے ہیں استنبول میں؟ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ مشرقی عورتوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، تلخ شوہر کے ساتھ بھی۔ بس وہ چاہتی تھی کسی طرح زیاد کا موڈ نہ خراب ہو۔ شکر ہے وہ اب بھی پہنچ گیا تھا۔ کھانے کے دوران زیاد بفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جب قدموں کی آہٹ پہ دھیرے سے گردن موڑی۔ ماہر فرید سامنے کھڑا تھا۔ زیاد سلطان مسکرایا اور سن گلاسز اتارے۔ ماہر نے نہیں اتارے۔ خوش آمدید ماہر بے۔ اس کا انداز خوشگوار ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا تھا۔ سن رہا ہوں۔ زیاد اپنی پلیٹ میں پرانز نکال رہا تھا۔ غالب نواز آج صبح اپارٹمنٹ سے باہر آیا تھا اور سیدھا ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ وہاں جا کے وہ ہجوم میں کھو گیا، لیکن ایئرپورٹ ڈیٹا کے مطابق اس نے کوئی فلائٹ نہیں لی۔ اور تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ ماہر اس کے قریب ہوا اور آواز سرگوشی میں بدل دی۔ کیونکہ میری تھیوری یہ ہے کہ تم اس سے ایئرپورٹ پہ ملے تھے، لیکن کیوں؟ رک کے جیسے سوچا، شاید ایک نیا پاسپورٹ دینے کے لیے، شاید پیسے بھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں زیاد کہ تم اسے کسی دوسرے پاسپورٹ سے اس ملک سے بھیج دیا ہے، عقیدت یا خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کے۔ اس نے اس ملک کو چھوڑ دیا ہے جہاں وہ اپنی زندگی بنا چکا تھا۔ اس کے انداز میں ملامت تھی۔ زیاد پرانز ڈال کے اس کی طرف گھوما اور مسکرایا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن کسی سے بات کرنا جرم نہیں ہے، کسی کو ایک اچھی آفر دینا بھی جرم نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی بھلائی دیکھتا ہے، سمپل۔ اس نے مسکرا کے شانے اچکائے۔ ماہر نے سن گلاسز اتارے۔ سورج اس کے رخ تھا۔ اس کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں آئے گی زیاد سلطان۔ نہیں ماہر بے، وہ مسکرا رہا تھا۔ ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے کو سمجھے نہیں ہو۔ میں اور کشمالا اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ کہہ کے آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی نے اس کی کونی تھامی۔ زیاد تیزی سے گھوما۔
لمحے بھر کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ کشمالہ مبین سامنے کھڑی تھی، ابرو بھیجے، دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتی۔ کیا ہوا ہے زیاد؟ اس نے شاید کچھ سنا تھا، شاید نہیں۔ زیاد فیصلہ نہ کر سکا، لیکن ایک ہی لمحے میں وہ سنبھل گیا۔ میں ماہر بے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن اس کی وجہ سے کھوئی ہے اور اب اس کے پاس اس کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہر کی شکل دیکھ کے بتا سکتی تھی کہ وہ کوئی خوشگوار بات نہیں کر رہے۔ اتنا کہہ کے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ سنو۔ زیاد وہاں سے ہٹا تو وہ بھی پلٹ گیا۔ تبھی مالا نے پکارا اور تیزی سے قریب آئی۔ گھنگریالے بال ایک شانے پر تھے اور کامدانی دوپٹہ سر پر۔ آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہارے اور زیاد کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کے عین مقابل آ کے رک گئی۔ دھوپ اس کے رخ تھی، اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ آج وہ ایک طرف نہیں ہوا، جہاں تھا کھڑا رہا۔ اسے اس کی چھاؤں کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا، لیکن تم دونوں اس بات کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میں نہیں جانتی۔ تم سبرینا کے باس تھے اور وہ سبرینا کا منگیتر۔ وہ چند لمحے سے دیکھے گیا، پھر بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ کہا نا مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے زچ ہوئی۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ کیا یہ ایسا ہی وقت ہے جب تم مجھے اپنی زندگی سے جانے کو کہو گی اور میں تمہیں کہیں نہیں جانا؟ میں جا رہی ہوں اس شہر سے، اور میں شاید تمہیں کبھی دوبارہ نہ دیکھوں۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، دھوپ سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم کچھ جانتے ہو۔ یہ اتنے دن تم بار بار میرے راستے میں اس لیے آتے تھے کیونکہ تم مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ پھر افسوس سے اسے دیکھا۔ اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ ماہر فرید نے بہت سا تھوک نگلا، پھر ایک نظر دور پیچھے محیط کے ساتھ کھڑے زیاد کو دیکھا۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ تم زیاد کے بارے میں کچھ جانتے ہو، ہے نا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ اس کی گردن خود بخود نفی میں ہل گئی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے سب کچھ بھلا کے تمہیں ہلال کے لیے فون کیا تھا۔ اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں پہ اٹکے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے اور ہلال کے بارے میں۔ تم اور زیاد میرے ذہن میں کہیں نہیں ہو۔ ایک آنسو کشمالہ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پر پھسل گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ اسٹیج پر فیملی گروپ فوٹو ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ زیاد اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس نے اتنے ماہ میری نوکری کی، کبھی خوشبودار موم بتی نہیں جلائی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنوں کو سینے سے لگائے، سر جھکائے، انگلی سے صوفے پر لکیریں بنا رہی تھی۔ میں اس کے آفس گئی تو دیکھا وہاں جگہ جگہ سینٹڈ کینڈلز رکھی ہیں۔ مجھے تب بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ماہر کی ہوں گی۔ پھر زیاد کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوشبودار موم بتیاں جلاتا ہے؟ اس نے جھرجھری لی۔ کچھ تھا ان کے درمیان، کچھ ایسا جو راز تھا۔ تم نے مالا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا اس لیے کہ تم نے زیاد سے ڈیل کی تھی؟ یاسمین پوچھ رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور لیٹے لیٹے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یاسمین خانم، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں ایسا انسان ہوں جو زیاد سلطان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتا ہے؟ یاسمین کے لب اوہ میں سکڑے۔ اس رات اور کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے ساری بات نہیں بتائی تھی۔ کاٹیج کے باہر سرد رات میں جھیل کنارے دو ہیولے کھڑے تھے۔ کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ زیاد سلطان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ چند لمحے اس کا بڑا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ جو واحد ڈیل میں تمہارے ساتھ کروں گا زیاد سلطان، وہ یہ ہوگی کہ… وہ چند قدم قریب آیا، یہاں تک کہ اس کی سرگوشی بھی زیاد کو سنائی دینے لگی، کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے آئے گی۔ کہہ کے وہ پیچھے ہوا۔ زیاد کا ہاتھ فضا میں گر گیا، چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ مجھے تصدیق چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے۔ ہلال زندہ ہے اور مجھے اس کو تلاش کرنے کے لیے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ میں اسے خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اور رہی کشمالہ، زیاد نے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدم ہوئی، تو بے فکر رہو، میں اس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ بتانے والا تھا، کیونکہ مجھے تم دونوں کی اتنی سی بھی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان خلا بنا کے دکھایا پرواہ نہیں ہے۔ مجھے صرف ہلال کو ڈھونڈنا ہے۔ میں تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اس ڈیل میں ترمیم کر لو۔ زیاد بالآخر مسکرایا۔ تمہاری جان میرے ہاتھوں جائے گی ماہر فرید۔ کین سے ایک آخری گھونٹ بھرا، اسے جھیل کی طرف اچھالا اور پی کیپ درست کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔
اوکے، تم نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کی، پھر تم نے مالا کو اس کے شوہر کی اصلی کیوں نہیں بتائی؟ وہ زور دے کر پوچھ رہی تھی۔ کیا بتاتا؟ کوئی ثبوت نہیں تھا میرے پاس، اور وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ کوئی بھی ماہر فرید کا یقین نہیں کرتا۔ کیا یہ واحد وجہ ہے؟ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دونوں چند لمحے آفس میں چھائی خاموشی سنتے رہے۔ میں غلط تھا جب میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جائے۔ میں غلط تھا یاسمین، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے اسے دیکھا تھا وہ ڈنر پہ، اس کی آنکھیں اپنے شوہر کو دیکھ کے چمکتی تھیں۔ یہ سحر نہیں ہے، کوئی سحر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ خوشی کی خواہش تھی، وہ اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی۔ میں اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے نہیں روکا، جانے دیا۔ وہ اسی رات زیاد کے ساتھ واپس جدہ چلی گئی۔ تم نے اچھا کیا، تم نے کسی عورت کا گھر خراب نہیں کیا۔ نہیں، میں نے غلطی کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سفید چھت کو دیکھا۔ یاسمین نے الجھ کے اسے دیکھا۔ تم پچھتا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ تب تک ایک دوسرا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ کیسا واقعہ؟ استنبول سے واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ رامین اب قدرے بور ہو رہی تھی۔ وہ ان کاغذوں کی حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن مالا اسی مضطرب انداز میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں ایئرپورٹ پہ تھی جب مجھے نورا کی ای میل موصول ہوئی۔ وہ ہینڈ کیری لیے آگے بڑھ رہی تھی جب موبائل تھر تھرایا۔ اس نے اسکرین روشن کی، پہلے آنکھوں میں حیرت اور پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پرجوش انداز میں ساتھ کھڑے بورڈنگ پاس چیک کرتے زیاد کو ای میل پڑھ کے سنانے لگی۔ اس نے صرف میں سر جھٹکا دیا، پھر تلخی سے کچھ کہا۔ مالا کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ دھیرے سے اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ نورا مجھے ایک چانس دینا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے ایک ڈیزائن لے آؤٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں اس پر کام کروں، بنا تنخواہ کے، صرف 15 دن کا کام۔ اگر اسے میرا کام اچھا لگا تو وہ مجھے ہائر کر لے گی۔ وہ خود بھی ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی اور بہت فرسٹریٹڈ لگ رہی تھی۔ زیاد نے حسب معمول وہی کہا جو وہ ہمیشہ کہتا تھا، چھوٹا سا طنز جو بیوی کا سارا جوش بجھا دے۔ پھر اسی دن زیاد کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی میں پاکستان چلا گیا۔ میں نے چلنے کے لیے کہا لیکن وہ مجھے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ میں پیچھے اکیلی تھی۔ مس نورا کے پروجیکٹ پہ کام کرتی رہی۔ اس نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو نورا اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی۔ وہ کھنکارتی ہوئی اندر آئی اور آئی پیڈ اس کے سامنے رکھا۔ نورا نے اینک کے پیچھے سے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری پریزنٹیشن مکمل ہے؟ جی، آپ نے مجھے جو کانسیپٹ دیا تھا میں نے اس پہ 5 مختلف ڈیزائن بنائے ہیں۔ نورا کے کندھے کے ساتھ جھک کے کھڑی وہ پرجوش انداز میں ایک ایک سلائیڈ آگے کر کے دکھا رہی تھی۔ چوتھی سلائیڈ پہ نورا نے آئی پیڈ پرے دھکیلا۔ یہ کیا ہے کشمالہ؟ وہ اکتا گئی تھی۔ جو ڈیزائن آپ نے کہا تھا اس پر، وہ ہکلائی۔ میں نے ایک ڈیزائن کہا تھا، ایک سادہ ڈیزائن۔ سادہ ترین جواب بہترین جواب ہوتا ہے کشمالہ، تم چیزوں کو پیچیدہ کیوں بنا دیتی ہو؟ نورا اس تلخی سے کہہ رہی تھی، تم اور میں ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے، تم خواہ کی باریکیوں میں پڑ جاتی ہو۔ اس نے ماتھے کو چھوا، پھر اس کا بجھتا ہوا چہرہ دیکھ کے آواز دھیمی کی۔ اگر مجھے کل تک ایک سادہ ڈیزائن دے سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ… اس نے کندھے اچکا دیے۔ سادہ جواب۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں چیزوں کی تفصیل میں جا کے ان کو پیچیدہ بنا دیتی ہوں، اس نے خود سے دہرایا۔ سب سے سادہ جواب کیا تھا؟ اگر تمہیں برا لگا ہے تو… نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ استنبول کی سفید پھولوں والی گلی میں وہ کھڑی تھی۔ ماں سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ فلیش لائٹس ڈھونڈو مالا۔ فلیش لائٹس کا مطلب اندھیرے دور کرنا نہیں تھا، وہ کسی چیز کی علامت نہیں تھی۔ اس سوال کا جواب سب سے سادہ تھا، ماں کی فلیش لائٹس۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی، تیزی سے فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو باجی، سلیم کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ماں کی فلیش لائٹس ہوتی تھی سلیم، یاد ہے؟ وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت سی فلیش لائٹس رکھا کرتی تھی تاکہ بجلی جائے تو کام آ سکیں۔ جی، وہ اسٹور میں رکھی تھیں، ان کو ڈھونڈو۔ مالا باجی، وہ… سلیم گڑبڑایا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ فلیش لائٹس کا شاپر میں نے غلطی سے آپ کے جہیز کے سامان کے ساتھ آپ کے سسرال بھیج دیا تھا۔ واٹ؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سوری باجی، میں واپس لینے گیا تھا کیونکہ ماہی باجی بڑی باجی کی چیزوں کے بارے میں بہت خیر گیری کرتی تھی، لیکن آپ کی بنگالی ملازمہ نے بتایا کہ اس نے تو وہ شاپر زیاد صاحب کے سامان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ کہاں بھیج دیا تھا؟ کون سا سامان؟ سعودی عرب بھیجا تھا، شپ سے۔ اب تو اس بات کو کئی ہفتے گزر چکے۔
اس نے دھیرے سے فون رکھا۔ وہ ایک دم بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ زیاد نے اپنا کون سا سامان منگوایا تھا پاکستان سے؟ اس کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اور منگوا کے کہاں رکھا؟ اسٹوریج یونٹ، رامین جوش سے چلائی۔ زیاد بھائی نے اسٹوریج یونٹ لیا تھا؟ ہاں، مجھے کچھ دیر بعد یاد آ گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے چند دن بعد زیاد نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی بیسمنٹ میں بنے اسٹوریج یونٹس میں اسے ایک کرائے پہ لیا تھا۔ رامین لوگوں نے بھی یہ یونٹ لے رکھا تھا، اور ایک ڈنر پہ رامین کے شوہر ہارون نے یوں ہی اس کا ذکر کر دیا تو اسے معلوم ہوا کہ ان کا بھی یونٹ ہے۔ چونکہ اپارٹمنٹ کے کرایہ داروں میں میرا نام بھی تھا، سو مجھے اسٹوریج یونٹ کا نیا کارڈ بنوانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اسٹوریج یونٹ بلڈنگ کی بیسمنٹ میں بنے تھے، ایک طویل راہداری کے دونوں اطراف کے راج نما کمرے جن کے شٹر ڈاؤن تھے۔ وہ مطلوبہ شٹر تک پہنچی اور کارڈ فلیش کیا۔ شٹر خود بخود اٹھتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ مالا نے کپکپاتے ہاتھوں سے بتی جلائی۔ اسٹوریج یونٹ روشن ہو گیا۔ وہاں ہر طرف کارٹن ہی کارٹن تھے۔ چند سے کتابیں ابل رہی تھیں، چند میں صرف کاغذات تھے۔ کچھ گھر کا پرانا فرنیچر تھا۔ سامنے پہلے کارٹن کے اوپر ایک شاپر جھلک رہا تھا۔ فلیش لائٹس۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی۔ شاپر کے اندر بہت سی فلیش لائٹس جھانک رہی تھیں۔ ماں کی فلیش لائٹس، اس کی سگھڑ ماں کی چیزیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ شاپر اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اور گردن پر پھسل گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر واپس پلٹی۔ فلیش لائٹس کے قریب رکھے کارٹن کو دیکھا۔ کل رات آپ کے ہسبینڈ بھی آ گئے ہیں۔ سبرینا کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو ماہر؟ تم ہلال کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی۔ بہت سی آوازوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ کشمالہ مبین چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے فلیش لائٹس ایک طرف رکھی اور آگے بڑھی۔ آج یا کبھی نہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کارٹن کھولا۔ اندر بہت سے رول شدہ نقشے تھے۔ سب سے اوپر وہی نقشہ تھا جو زیاد سلطان نے ڈنر والی رات کو خریدا تھا۔ مالا نے نقشہ کھولا۔ وہ استنبول کے علاقے بشکتاش کا نقشہ تھا۔ اس صبح بشکتاش میں بنی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قدموں میں کھڑے ایک کارٹ سے وہ فربہ پولیس آفیسر کافی خرید رہا تھا جب اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ سامنے سے ماہر فرید آتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم ابھی تک اس کے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ کمسار بے کا حکم ہے، شاید وہ واپس آئے۔ آفیسر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ڈونٹ سے ایک بائٹ لی۔ پولیس والے اور ان کے ڈونٹس۔ ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک ملک کیا اس برازم سے بھی دور جا چکا ہوگا۔ کمسار بے سے کہو اس کے گھر کی تلاشی لیں۔ نانا ماہر بے، میں بنا وارنٹ کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اپنی موٹی گردن دائیں بائیں ہلائی اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے آفیسر کہہ رہا تھا، میں یہاں صرف کارروائی پوری کر رہا ہوں۔ آج میں رپورٹ لکھوں گا کہ غالب نواز غائب ہو چکا ہے، اور بس۔ اس نے ڈونٹ کا بڑا سا لقمہ دانتوں سے توڑا، پھر اسے چبانے لگا۔ ماہر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کار میں رکھا ایک ٹشو نکال کے بڑھایا۔ اس سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا؟ اس نے کار اسکرین کی طرف اشارہ کیا جس پہ غالب نواز کے اپارٹمنٹ کے دروازے کی باہر کی CCTV منتظر دکھائی دے رہی تھی۔ اور تمہیں یقین ہے کہ کسی نے اس فوٹیج کو لوپ میں نہیں رکھا ہوا؟ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ نہیں ماہر بے، اتنا ہالی ووڈ نہ دیکھا کرو، میں نے خود اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھک کے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے قریب چند باکسز رکھے تھے۔ اس کا کیٹو لنچ۔ ویسے کیا واقعی کیٹو اثر کرتی ہے؟ اس نے آج دوبارہ پوچھا۔ ماہر نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تمہارے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ پھر واپس اسکرین کو دیکھا۔ اگر میں ملک سے غائب ہونا چاہوں تو کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرے دروازے پہ کھانے کے ڈبوں کا ڈھیر ہو جس سے سب کو معلوم ہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یا میں خاموشی سے بھاگوں گا؟ ڈونٹ کا ٹکڑا آفیسر کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ کہیں نہیں گیا، وہ اندر ہی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کھول کے تیزی سے باہر نکلے۔ اپارٹمنٹ کی لفٹ سے اوپری منزل تک کا سفر چند ساعتوں میں ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے دروازے کے باہر آن پہنچے۔ وہاں لنچ باکسز ویسے ہی رکھے تھے۔ ماہر نے بے چینی سے گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جواب ندارد۔ اس نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ خاموشی۔ دروازہ توڑو، اس نے آفیسر کو حکم دیا۔ میں؟ ہاں، کیونکہ میری ٹانگ خراب ہے، وہ چلایا، اور پولیس آفیسر تم ہو۔
لاک اس کے ایک ہی دھکے سے ٹوٹ گیا، دروازہ اکھڑ کے پیچھے جا گرا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج کے وسط میں کوئی گرا ہوا تھا۔ صوفے کے اس طرف سے ایک پیر دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر فرید سانس روک کے آگے بڑھا اور پھر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ اس کی نگاہ ترتیب سے سفر کرے گی، قدموں سے نگاہ اوپر، ٹانگوں، پھر سینے اور کندھوں تک جائے گی، اور اس کے بعد وہ اس کا سر دیکھے گا، لیکن سر وہاں نہیں تھا۔ لاش کا سر کٹا ہوا تھا اور جسم پر مار پیٹ کے نشانات تھے۔ وہ پلک نہیں جھپک سکا، پھر گردن موڑی۔ کچن کاؤنٹر پر غالب نواز کا سر رکھا تھا، آنکھیں اد کھلی تھیں اور چہرے پر نیل اور کٹ لگے تھے۔ ہکا بکا سا آفیسر اونچی آواز میں چلاتا فون پہ بیک اپ کال کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک شل کھڑا تھا۔ ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے؟ اسٹاپ، یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ میں نہیں سن سکتی۔ اس لاش کا سر نہیں تھا؟ چند لمحے شاکڈ سی خاموشی میں گزر گئے۔ میں اس منظر کو اندیکھا نہیں کر سکتا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ یاسمین نے جھرجھری سی لی۔ یہ کس نے کیا ہوگا؟ اس شخص نے جس کے ساتھ میں نے مالا کو واپس جانے دیا۔ اس شخص نے جس کی اصلیت میں نے اس لڑکی کو نہیں بتائی، جو اس کے سب سے قریب ہے، جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ یاسمین نے نوٹ بک ایک طرف رکھ دی اور دونوں ہاتھوں سے کنپٹی پکڑ لی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ماہر، تمہیں اس کو بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیب میں رکھا فون تھر تھرانے لگا۔ یہ مخصوص رنگ ٹون چنگیز کی تھی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس وقت وہ اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ تم اب بھی اس کو کال کر سکتے ہو، یاسمین کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ کشمالہ نے دوسرا نقشہ اٹھایا۔ اس پر چند ہفتے قبل کی تاریخ تھی۔ تیسرا نقشہ 2 ماہ پہلے کی۔ کارٹن کے آخری نقشے پہ 5 سال پہلے کی تاریخ درج تھی۔ رامین تحیر سے اپنے سامنے پھیلے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ زیاد بھائی نقشے کیوں اکٹھے کرتے ہیں؟ میں پوری رات یہی سوچتی رہی، پھر مجھے یاد آیا۔ ایک دفعہ کیف نے مجھے کہا تھا کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ نمبرز؟ تاریخیں۔ وہ ایک ایک کر کے کاغذ کو دکھانے لگی۔ ہر نقشے پر ایک تاریخ ہے۔ میں نے ان تاریخوں کو سرچ کرنا شروع کیا۔ لاؤنج اندھیر تھا اور وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ ارد گرد کاغذ بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک سے تاریخ پڑھتی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ چہرے پہ بار بار مایوسی پھیلتی۔ شروع میں کچھ بھی نہیں ملا، ان تاریخوں میں کچھ بھی مشترک چیزیں نہیں ہوئی تھیں۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی جب فون بجا۔ مالا چونک کے سیدھی ہوئی۔ لاؤنج اندھیر تھا اور اس کے گرد کاغذ پھیلے تھے۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں سے موبائل دیکھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے بشکتاش کے علاقے کی تمام نیوز کو گوگل الرٹ پہ لگا رکھا تھا۔ صبح مجھے ایک ایسی نیوز ملی جو میں بتا نہیں سکتی، صرف دکھا سکتی ہوں۔ اس نے آئی پیڈ رامین کے سامنے کیا۔ اگلے ہی لمحے رامین تیزی سے اچھلی۔ وہاں ایک سرکٹی لاش کی تصویر تھی۔ اس تاریخ پہ بشکتاش میں ایک غالب نواز آدمی کا قتل ہوا تھا، اپنے اپارٹمنٹ میں۔ اس کا سر تن سے جدا تھا اور اس پہ تشدد کیا گیا تھا۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آدمی ماہر فرید نامی آرکیٹیکٹ پہ قاتلانہ حملے کے لیے زیر تفتیش تھا۔ وہ رامین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ مالا؟ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن قتل تو ہر روز کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن زیاد کو ایک دن پہلے سے وہ تاریخ معلوم تھی جس پہ کسی نے اس انداز میں قتل ہونا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ میں نے ان تمام تاریخوں کو دوبارہ سرچ کیا۔ وہ 12 تاریخیں تھیں، یورپ اور مڈل ایسٹ کے مختلف شہروں کے نقشوں پر لکھی 12 تاریخیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے تاریخوں کے ساتھ قتل کا لفظ بھی لکھا۔ رامین کا سانس رک گیا۔ ہر تاریخ پہ ایک قتل ہوا تھا، ایسے کہ لاش کا سر تن سے جدا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور رامین کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ سادہ جواب سب سے درست جواب ہوتا ہے رامین۔ زیاد نے جاب اس لیے چھوڑ دی کیونکہ جاب اس کا صرف ایک کور تھا۔ وہ رائٹر بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتا۔ رائٹرز کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی جعلی شناخت بنا رکھی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ زیاد، میرا شوہر زیاد، ایک اساسن ہے، ایک کرائے کا قاتل۔ اس نے انگلی سے سینے پر دستک دی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک قاتل سے شادی کی ہے رامین، ایک سائیکوپیتھ قاتل سے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، خوف تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ میں نے جس شخص سے شادی کی ہے وہ ایک قاتل ہے۔ رامین بالکل گنگ تھی۔
میں اس دنیا کی سب سے بیوقوف عورت ہوں۔ اس نے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے سر نیچے کر دیا۔ اس لمحے باہر گھنٹی بجی، پھر دروازہ کھٹکا۔ کشمالہ، دروازہ کھولو۔ زیاد سلطان کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کرنٹ کھا کے اٹھیں۔ رامین کی گود سے سارے نقشے گر گئے۔ مالا نے خوف سے دروازے کو دیکھا، پھر لاؤنج میں پھیلائے پلندے کو۔ کشمالہ، وہ دروازہ بجا رہا تھا اور کشمالہ مبین کا سانس رکنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ 4 سال قبل شمس ایک بینچ پر بیٹھا تھا اور سامنے چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سبرینا نے میرے ماہر کے گھر جانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ وہ اس کو کسی عالم کے پاس لے کر جاتی ہے جو اس کا علاج کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کبھی اس کا کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے آصف کو آزاد کروایا تھا؟ جی سرکار، وہ ہچکچایا۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس صرف جنات نہیں انسان بھی ہوتے ہیں، ایسے کرائے کے قاتل جو دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی جا کر مار سکتے ہیں۔ شمس نے کہنا شروع کیا، ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں اس کام کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے فون رکھا اور دوسرا موبائل اٹھا کے کال ملائی۔ جی امی، زیاد کا مصروف سا جواب سنائی دیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ شور، نام، ایڈریس اور تصویر، 3 لفظ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میں نہیں جانتا میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ میرے پاس موقع تھا، میں اسے بتا سکتا تھا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں معید یا ماہی کو بتا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا سحر عشق ہی سہی، وہ اتنا برا نہیں ہوگا، کچھ تو اچھا ہوگا اس میں، وہ اس سے محبت کرتا ہوگا، شاید وہ اس کو خوش رکھ سکے۔ میں نے اسے جانے دیا، میں نے اپنے سامنے ایک قاتل کے ساتھ اسے جانے دیا۔ یاسمین اب خاموشی سے نوٹس لکھ رہی تھی۔ وہ استنبول نینی کے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ غالب نواز کو مارنے آیا تھا، وہ ہر سراغ بند کرنے آیا تھا۔ وہ سرکار کا صرف کلائنٹ نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی اسیسن ہے جو اس کے کہنے پہ لوگوں کو مار دیتا ہے۔ جو کام وہ جنات سے نہیں کروا سکتا وہ اس انسان سے کرواتا ہے۔ ایک بات میں سمجھ نہیں سکی، یاسمین کی سوچتی ہوئی آواز سنائی دی، تمہاری ساری کتھا میں زیاد سلطان سب سے پرسکون نظر آیا ہے، حالانکہ اس کو وہ نہیں ملا جس کے لیے وہ اس کاٹیج پہ آیا تھا۔ کیا؟ تمہارے ساتھ ڈیل۔ وہ اس ڈیل کے لیے آیا تھا، لیکن جب تم نے اسے انکار کر دیا تو بھی وہ پرسکون تھا، کیوں؟ اس پل ڈور بیل کی آواز نے یاسمین کو چونکا دیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ قدرے حیرت سے اٹھی۔ ماہر نے برا نہیں منایا، وہ اسی طرح چت لیٹا رہا۔ یاسمین باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی چند لمحوں بعد ہی ہو گئی۔ ماہر؟ چنگیز کی آواز پہ وہ چونکا، پھر تیزی سے سیدھا ہو کے بیٹھا، چہرے پہ ناگواری دوڑی۔ تم یہاں کیوں؟ تم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا، لہجے کی تکان، آنکھوں کا شکوہ۔ ماہر کی نظر پیچھے گئی۔ اس کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی تھے۔ زیاد سلطان کا غالب نواز کے اپارٹمنٹ میں جانے کا کوئی ٹریس نہیں ملا؟ البتہ چنگیز ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو۔ البتہ اس کے اپارٹمنٹ میں کچھ چیزیں ملی ہیں جن پر تمہارے فنگر پرنٹس ہیں ماہر۔ چنگیز پڑھ کے سنا رہا تھا۔ ایک سوڈا کا کین۔ کاٹیج میں زیاد نے دستانے والے ہاتھ سے سوڈا کا کین اس کی طرف اچھالا۔ اس نے تھام کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک لائٹر۔ مجھے اور تمہیں چند باتیں کرنی ہیں زیاد سلطان، وہ کہتے ہوئے موم بتی جلا رہا تھا، پھر اس نے لائٹر ایک طرف ڈال دیا۔ ایک اسٹیک کاٹنے والی چھری جس پر مقتول کا خون ہے۔ ہمیں اس ریسٹورانٹ کی اسٹیکس ٹرائی کرنی چاہیے، میں آرڈر کرتا ہوں۔ اور ایک نیپکن جس پر تمہارا DNA ہے۔ وہ ڈنر کے بعد نیپکن سے لب تھپکا کے اٹھا اور معید اور شفق کو الوداع کہنے لگا۔ اس کے علاوہ CCTV فوٹیج کے مطابق تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے اور دروازے میں اپنا بوٹ اڑا کے تم نے زبردستی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ واٹ؟ یاسمین نے بے یقینی سے چنگیز کو دیکھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے۔ ماہر علی فرید، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، تمہارے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ وہ افسوس سے کنپٹی مسلتا آفیسرز کو اشارہ کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے۔ ایک کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ جو کچھ بھی تم اس وقت کہو گے وہ تمہارے خلاف قانون کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک آفیسر اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا، دوسرے نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھنے کا اشارہ کیا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے۔